السلام علیکم۔ فلم کے آغاز میں ہم بڈوم نامی ایک جھیل کو دیکھتے ہیں جہاں دو لڑکیاں نہا رہی تھیں اور بہت مزے کر رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ہم نے ایک غریب لڑکا دیکھا جو اپنے عاشق کو چھیڑ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیوں کو بے دردی سے مارتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہانی چند سال تک چلتی ہے۔ ہم نے دو دوستوں کو دیکھا جن میں سے ایک کا نام الیاس تھا۔ الیاس کا دوست بتاتا ہے کہ اسے کرائم سین میں جانے کا شوق ہے، یعنی وہ جگہ جہاں حادثات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسے ڈوبنے اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جاننے میں بھی کافی دلچسپی ہے۔ شروع میں لڑکیوں کی تصویریں دکھاتے ہوئے وہ بتاتا ہے، چند سال قبل ان دونوں لڑکیوں کو جھیل بڈوم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تو آئیے اس بارے میں تحقیقات کے لیے وہاں جائیں، کیونکہ میرا کا ماننا ہے کہ قاتل ابھی بھی جیل کے قریب موجود ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ اس نے لڑکیوں کو کیوں مارا۔ اب چونکہ الیاس اس کا دوست تھا اور اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ جانے پر راضی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے پہلے کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ ایڈا نامی لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ یہ لوگ بہت اداس نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ایڈا کے والد اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ قبل کسی نے ایڈا کی ناخوش تصویریں انٹرنیٹ پر پوسٹ کر کے پھیلا دی تھیں، جس کی وجہ سے اس کے والد پریشان تھے، کیونکہ اس کے خاندان کو بہت بدنام کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کہانی موجودہ زمانے میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کی دوست ایڈا سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول کر نئی زندگی شروع کریں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ جھیل بڈوم جا رہی ہوں، تو چلو ہمارے ساتھ، مزہ آئے گا اور آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا۔ تو اس پر ایڈا متفق ہے۔ آئڈا کے گھر آئڈا کے گھر کے باہر الیاس اور اس کا دوست گاڑی میں نظر آ رہے تھے، جو انہیں لینے آئے تھے اور انتظار کر رہے تھے، اور یہ چاروں جھیل بڈوم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے جانے کا راستہ ایک زنجیر سے بند تھا۔ دراصل ان لڑکیوں کو قتل کے بعد پولیس نے لوگوں کو اس جھیل پر آنے سے روک دیا تھا، لیکن الیاس کہتے ہیں کہ زنجیر توڑ دو۔ اسے توڑنے کے بعد وہ باہر آتے ہیں۔ وہ جھیل پر پہنچ چکے تھے اور وہاں خیمہ لگانے لگے تھے۔ آدھی رات کو ایڈا اور الیاس کا دوست بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جب وہ ایڈا کو ان دو لڑکیوں کے قاتل کے بارے میں بتا رہا تھا جو یہاں ہوا تھا، جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی اس کیس کے بارے میں سنا تھا۔ پھر ان کے دوست بھی وہاں آتے ہیں۔ یہاں الیاس کا دوست بتاتا ہے کہ میں نے اس قتل کے بارے میں کچھ تحقیقات کی ہیں، جس سے مجھے یقین ہے کہ وہ قاتل اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ کر بہت پیار کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں کسی اجنبی کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح وہ قاتل بھی یہاں آنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے برا لگتا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے یہاں آنے والے لوگوں پر نظر رکھتا ہے، پھر موقع دیکھتے ہی انہیں مار ڈالتا ہے، بہت ہی بڑی شفقت کے ساتھ، تاکہ کوئی دوبارہ یہاں آنے کی غلطی نہ کرے، اور اگر وہ یہاں رہ رہا ہے تو یقیناً وہ ہم پر بھی نظر رکھے گا۔ وہ خیمے میں سونے کے لیے جانے لگتے ہیں، لیکن پھر ایڈا کی نظر جھیل کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے جہاں ٹارچ کی روشنی چمک رہی تھی اور اس کا رخ ان کی طرف تھا۔ وہ شک کرنے لگتی ہے تو وہ اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتی ہے، لیکن الیاس کا دوست کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، وہاں کوئی نہیں ہے، اور ویسے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور آیا ہوگا، تو فکر نہ کرو، چلو سو جا۔ اور وہ سو جاتا ہے، لیکن ایڈا نہیں سوتی۔ دراصل وہ جھیل میں نہانے چلی جاتی ہے۔ اسے اب بھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں الیاس تھا جو اسے نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایڈا کو اس کا رویہ پسند نہیں آتا، تو وہ اس کے بارے میں برا بھلا کہہ کر خیمے میں آتی ہے۔ پھر آدھی رات کو جب یہ چاروں سو رہے تھے، ایڈا کو احساس ہوا کہ کوئی پھر سے وہاں ہے، چنانچہ وہ یہ بات اپنے دوست اور الیاس کو بتاتی ہے۔ پھر الیاس چیک کرنے نکلا، لیکن کافی دیر بعد جب وہ الیاس نہیں آتا تو تینوں پریشان ہونے لگتے ہیں۔ وہ اسے بھی پکارتے ہیں، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ کافی وقت گزر گیا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، لیکن پھر اچانک الیاس آتا ہے اور انہیں ڈراتا ہے۔ ویسے بھی ویسے بھی ایڈا کی سہیلی کو واش روم جانا تھا، تو وہ وہاں سے اکیلی چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے الیاس بھی جاتا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ اس کے جانے کے بعد جب ایڈا اور الیاس کا دوست باتیں کر رہے تھے، پھر اچانک ان کے خیمے پر ایک بڑا لاگ گر پڑتا ہے، جس سے وہ بہت ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہ ایڈا کو سمجھاتا ہے کہ فکر نہ کرو، یہ یقیناً الیاس کا مذاق ہے، وہ لاگ گرا کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چیک کرنے نکلا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ خیمے میں واپس آتا ہے اور ایڈا سے کہتا ہے کہ الیاس نے یقینی طور پر ایسا کیا ہے، اور جب وہ خیمے میں واپس آئے گا تو میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ پھر ہم خیمے کے باہر ایک اجنبی کو دیکھتے ہیں جو اس پر چاقو سے حملہ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایڈا جب اپنے منہ سے خون نکلتا دیکھتی ہے تو بہت ڈر جاتی ہے۔ وہ خیمے سے باہر آتی ہے اور اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ جب ان دونوں نے ایڈا کی آواز سنی تو فوراً خیمے کے قریب پہنچے۔ حالت دیکھ کر وہ دونوں بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ بہت زخمی اور خون میں لت پت تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کس نے کیا ہوگا اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
वो तो इन्हें इसकी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जब एडा का दोस्त गिरा तो इसके पेट पर बहुत जख्म था। अब वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए इन्हें आगे बढ़ने को कहती है। जब वो ऐसा करते हैं तो वो इसे वहीं छोड़ देते हैं और मदद मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इलियास ने इसे बताया कि मैं काफ़ी दिनों से तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, और जो आपको बदनाम कर रहा था वही वायरल तस्वीर वाला। मैंने इसके बारे में एक सर्वे किया जिससे मुझे मालूम हुआ कि जब मैं होश में आया तो किसी ने तुम्हारी तस्वीरें नहीं बनाई, सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए मैंने ऐसी अफवाहें की हैं। यकीन नहीं आता तो आपकी तस्वीरें आप तक क्यों नहीं पहुंची, और मेरे पास कभी नहीं थी। यही नहीं बल्कि पुलिस को भी आपकी ऐसी कोई तस्वीरें नहीं मिली, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीरें थी ही नहीं। इलियास ये सब बातें बता रहा था जब एक नकाब पोश आदमी पीछे से आता है और इस पर चाकू से हमला करता है तो वहीं मर जाता है। फिर जैसे ही वो शख्स नकाब हटाता है, हम देखते हैं कि इलियास को मारने वाला एडा के दोस्त के अलावा कोई और नहीं था। अब यहाँ हमें मालूम हुआ कि एडा का ख्याल था कि इलियास ही था जिसने इसकी तस्वीरें वायरल की थीं। बदनामी की वजह से इसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ इसके वालिद ने भी इसकी जान ले ली। इसलिए एडा ने फैसला किया कि वो अपना बदला इलियास से ज़रूर लेगी। इसलिए जब इसके दोस्त ने आकर इसे बताया कि मैं और इलियास इसके दोस्त के साथ लेक बाडम जा रहे थे, फिर एडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इलियास को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे, ताकि वो इलियास से बदला लेकर इसे ख़त्म कर सकें। लेकिन वो सोच रही थी कि हमने इलियास को मारा, लेकिन इसकी दोस्त को किसने मारा। लेकिन यहाँ एडा का दोस्त इसे बताता है कि अब हम इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना है, और फजर से पहले इसे यहाँ से निकल कर घर पहुँचना पड़ेगा, ताकि हमें इसके कत्ल के इल्ज़ाम का सामना ना करना पड़े। इसलिए वो अपना बैग उतार कर सूट पहनती है, ताकि जब वो लाशों को ठिकाने लगाएं तो इनकी उंगलियों के निशान इनकी लाशों पर बाकी ना रहें। फिर वो इन दोनों लाशों को थैले में डालते हैं, झील में फेंकते हैं और अपनी गाड़ी में आते हैं। एडा का दोस्त इसे बताता है कि जब वो इसकी लाश के साथ लीक बाटम गई तो कार की चाबियां इलियास के पास थीं, और अब जब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसने लीक बॉटम जाने और चाबियां लेने का फैसला किया। फिर एडा का दोस्त अपना सूट उतार कर पानी में चला जाता है। आखिरकार इसे चाबियां मिल जाती हैं, और अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एडा इलियास की बताई हुई बातें सोचती है, और ये बात वो अपने दोस्त को भी बताती है। फिर इसकी सहेली कहती है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा था, मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी थी। ये सुनने के बाद एडा को अब भी शक है। फिर वो कहती है कि अगर तुमने देखी थी तो मुझे इलियास और पुलिस की वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। अब एडा के इसके सवाल अब एडा के इस सवाल पर आखिरकार इसकी सहेली सच बोलने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि हाँ, इलियास ने सच कहा, तुम्हारी तस्वीरें किसी ने नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने हर जगह इसके बारे में अफवाहें फैलाई थी। ये सुनकर एडा हैरान रह गई, और वो भी बहुत टूटी हुई थी, क्योंकि इसकी अपनी दोस्त ने इसे बताया था। इसलिए वो इसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारी दोस्त थी। जिस पर इसकी सहेली वजह बताती है कि आप स्कूल में इलियास के बहुत करीब हो रही थी, और जब भी आप मुझसे मिलते थे तो हर वक्त इलियास की बातें करती थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो तुम्हारी दोस्ती इलियास से हो जाएगी, और अगर तुम दोनों दोस्त बन गया तो मुझसे दूर हो जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें इलियास से दूर करने का मंसूबा बनाया। जब तुम पार्टी में आई थी तो मैंने तुम्हारी जूस में दवाई मिला दी थी, जिससे आपको बेहोश कर दिया गया। आपको एक कमरे में डालने के बाद मैं बाहर आया और इस तस्वीर की अफवाहें फैला दी। लेकिन एडा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ जानने के बाद एडा रोने लगती है और अपनी दोस्त से कहती है कि तुम्हारी वजह से 3 मासूम लोगों की जान चली गई, इलियास, इसका दोस्त और मेरे वालिद। अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी, मैं घर जाकर पुलिस को ये सब बताऊंगी। इसके साथ मैं इनके खून के बारे में भी कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं सच बताऊंगी। ये सुनकर इसकी सहेली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और एडा इसकी बात नहीं सुनती। इसलिए गुस्से में इसका दोस्त गाड़ी में मौजूद रेंज उठाता है और एडा के चेहरे पर मारता है, जिसकी वजह से इसका खून निकलना शुरू हो जाता है। पीछे मुड़कर एडा भी इसे मारने पीछे मुड़कर एडा भी इसे मारता है, और दोनों गाड़ी में लड़ने लगते हैं। इसी दौरान एडा के दोस्त ने सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी देखी। अब कोई हादसा ना होने की वजह से वो गाड़ी साइड पर रोक लेती है, लेकिन गाड़ी इतनी ज़ोर से रुकती है कि छोटा हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से एडा भी बेहोश हो गई थी। गाड़ी के साथ साथ एक आदमी भी सड़क पर खड़ा था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने इलियास के दोस्त को कत्ल किया था, और अब इसे अपनी तरफ आता
دیکھ کر وہ دوست بہت ڈرتی ہیں اور ایڈا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران قاتل گاڑی کے پاس آ چکا تھا۔ جب وہ ان دونوں کو ٹارچ پر گاڑی کے اندر دیکھتا ہے، وہ ان کی گاڑی کو زنجیر سے اپنی کار سے باندھ دیتا ہے۔ اسے کھینچنے کے لیے اسے کھینچے اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ وہاں سے اپنی گاڑی لینے لگتا ہے۔ اب تک ایڈا بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں بہت خوف زدہ ہیں اور اس پریشانی سے کیسے نکلنا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کی سہیلی کہتی ہے کہ تم گاڑی کے پچھلے دروازے سے چھلانگ لگاؤ، بعد میں بھی ایسا ہی کروں گا، اور اب جیسے ہی ایڈا پیچھے سے چھلانگ لگانے والی تھی، اچانک ان کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے اور مڑ جاتی ہے۔ اب ان کا بہت برا حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے دونوں لڑکیاں کافی زخمی ہیں۔ قاتل کی گاڑی بھی رک گئی تھی، اس لیے وہ پھر سے ان کی طرف آنے لگتا ہے۔ اب تک ایڈا بھی ہوش میں آ چکی تھی اور اپنے دوست کو ہوش میں آنے اور انہیں کھانسی کو بھی کہتی ہے، لیکن اس کی دوست ایڈا اسے یہاں اکیلا چھوڑ دیتی ہے اور جانے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر ایڈا اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں بہت زخمی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، پلیز جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ اب یہ سننے کے بعد بالآخر راضی ہو گئی، وہ مندر کی طرف بھاگنے لگتی ہے۔ قاتل نے اسے بھی دیکھ لیا تھا تو وہ اپنے کتے کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہاں میں اس قاتل کا چہرہ دکھایا گیا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی ہے جنہیں ہم نے شروع میں دیکھا تھا، جس نے دونوں لڑکیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ دراصل الیاس کے دوست نے اسے جنگل اور اس قتل کے بارے میں جو افواہیں سنی تھیں سب سچی تھیں۔ یہ قاتل کافی عرصے تک ان چاروں پر نظر رکھے ہوئے تھا، انہیں اپنا شکار بنانے کے لیے۔ اگلے منظر میں ہم قاتل کو دیکھتے ہیں جو جھیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے ایڈا اور اس کے دوست کو بھی اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس نے ان کی گاڑی کو جھیل میں پھینک دیا تھا اور انہیں یہاں قیدی بنا رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ اپنے چاقو کو تیز کر رہا تھا۔ اب وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے وہ ایڈا کو پکڑتا ہے اور اسے زیر زمین جگہ پر پھینک دیتا ہے جہاں ارد گرد بہت سی لاشیں پڑی تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتا ہے اور وہ ایڈا کے پاس آتا ہے اور اس کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اگلی صبح میں دکھایا جاتا ہے کہ قاتل نے ایڈا کو قتل نہیں کیا، در حقیقت وہ اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ دراصل قاتل نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمام قاتل کا ذمہ دار ایڈا کو ٹھہرایا جائے، کیونکہ اس کے پاس اپنے دوستوں کو مارنے کی ایک ہی وجہ تھی۔ اس کے تینوں دوستوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور ایڈا کو ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، در حقیقت لیگ ووڈ آپ کے قاتل نے کیا ہے، لیکن کوئی اس پر یقین نہیں